قیامت سے پہلے کچھ عظیم واقعات اور بھی ہوں گے، تو ہم براہ راست یہ کہ قیامت کے واقعات کے اوپر جاتے، برزخی زندگی کے بعد ایک واقعہ ایک اور پیش آئے گا جس میں ہم مرنے کے بعد بھی شریک ہو جائیں گے. آج ہمیں اس کا تذکرہ کرنا ہے. جہان در انتظار عدالت، عدالت در انتظار مہدی. دنیا کو ہے جس مہدی برحق کی ضرورت، ہے جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار. علامہ اقبال بھی کہہ کے گئے، اور کبھی جس کو لوگ کسی اور طور پر سمجھتے ہیں وہ خود امام ہی کے لیے وہ شعر ہے کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. امام زمانہ کے لیے شعر کہا علامہ اقبال نے. زمانہ بہت تیزی کے ساتھ امام کے ظہور کبریٰ کی طرف بڑھ رہا ہے. اکثر علماء کے نزدیک تو امام کا ظہور صغریٰ ہو چکا ہے اور امام کچھ لوگوں کے لیے ظاہر ہو چکے ہیں، اور جس کی ہم تفصیل میں تو ابھی نہیں جائیں گے. دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ 50 سال 60 سال 70 سال گزر جاتے تھے اور امام زمانہ کے ظہور کی کوئی ایک مشکل سے نشانی پوری ہوتی تھی. پچھلے 6 ماہ سے 8 ماہ کے عرصے میں ظہور کی 70 سے زائد نشانیاں پوری ہوئی. اس پچھلے جن علماء نے کام کیا اس موضوع پر وہ فرماتے ہیں اس پچھلے 6 سے 8 مہینے کے اندر 70 سے زائد نشانیاں پوری ہوئی ہیں ظہور کی. لیکن علماء کا یہ کہنا کہ اگر ہم ان نشانیوں کو ہی بتانے بیٹھیں تو عام طور پر اس ایک زمانے میں بہت بتائی بھی گئی ہیں اور بتائی جانی بھی چاہیے، کوئی ایسی برائی کی بات تو نہیں. البتہ کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ لوگوں کو فقط نشانیاں اور علامتیں بتاتے رہنا یہ گویا ان کو زہر دینے کے مترادف. لوگ بیٹھتے ہیں کاغذ اور قلم لے کے کہ ابھی تو فلاں فلاں نشانیاں پوری ہونے باقی ہیں، لیکن اب تو جو بن رہی ہے شاید ہی سوائے چند ایک حتمی علامات کے تقریباً ساری علامتیں پوری ہو چکی ہیں. صرف 6-7 حتمی علامتیں باقی رہ گئی ہیں جو ظہور سے کچھ ہی عرصے پہلے ظاہر ہوں گی، ابھی جن کا تذکرہ ہم کرنے بھی والے ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ زہر دینے کے مترادف ہے اس بات کو، لوگوں کو علامتیں بتانا. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو امام کے آنے میں بہت ٹائم، اور غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جو شخص یہ سمجھ کے بیٹھے کہ نہیں امام کے ظہور کی علامتیں پوری ہو چکی، امام کبھی بھی ظہور کر سکتے ہیں، اور وہ ہر وقت تیار ہو کے اس کو بیٹھنا چاہیے. امام کے ظہور کے سلسلے میں تیاری کیا کریں یہ ہمارا موضوع نہیں، کتنا اہم موضوع ہے، لیکن کیونکہ ہمیں براہ راست اس پہ گفتگو نہیں کرنا بلکہ کچھ حالات کا تذکرہ کرنا ہے جو برزخی زندگی میں ہمارے ساتھ بھی پیش آئیں گے. اور اگر ہمارا انتقال ہو گیا اور امام کا ظہور بعد میں ہوا اور پھر اس کے بعد ایک طویل دورانیہ ہوگا قیامت سے پہلے، اور اس کے کچھ واقعات کا تذکرہ کرنا مقصود ہے. البتہ صرف ایک بات کا ہم تذکرہ کریں گے کہ آج کل کے دور میں ہم کیا کریں. امام نے جو شیخ مفید کو ایک خط لکھا تھا اس میں یہ جملہ استعمال کیا تھا کہ اب ہر شخص پر یہ فرض ہے اور واجب ہے کہ تمام ان اعمال کو اختیار کرے. امام دیکھیے ذمہ داری بتا رہے ہیں، ہر شخص پر یہ فرض اور واجب ہے کہ ان تمام اعمال کو اختیار کریں جو ہماری محبت سے ان کو قریب کریں، اور تمام ان چیزوں سے اجتناب کریں جو ہماری ناراضگی اور غضب کا سبب بنے. ہمارا ظہور اچانک ہوگا، امام کے جملے، توبہ کا اس وقت کوئی امکان نہ ہوگا اور کوئی ندامت تم کو فائدہ نہ دے گی. تو بہرحال جب مراجع سے پوچھا گیا، آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا، آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا ریٹن فتاوی کہ ہم ان کی غیبت میں کیا کریں، سب مراجع نے کہا کہ واجبات و حرام پر سختی کے ساتھ کاربند ہو جائیے، گناہوں کو مکمل طور پر چھوڑیے اور واجبات کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنا شروع کر دیں. یہ آج کل کے دور کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. امام کے بارے میں چند ایک باتیں بیان کر کے تھوڑا سا امام کا، کیونکہ اتنا تفصیلی موضوع ہے اور ایک میں ہم کیسے اس کو مکمل کریں گے، میں صرف چند ایک مختصر طور پر امام کی بات بیان کرتے ہوئے اور پھر ان واقعات کی طرف آ جاؤں گا جو برزخی زندگی میں پیش آئیں گے ہمارے مرنے کے بعد، اور پھر ایک سیریز ہوگی واقعات کی جو قیامت تک چلے گی، ان کا بھی ایک تذکرہ ہوگا. تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب میں جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں اس کا اطلاق فی الحال نہیں ہوگا آپ لوگوں کے پاس، کہ امام کے سلسلے میں ایک حکم یہ ہے کہ جب بھی کبھی امام کا نام لیا جاتا ہے تو علماء نے کہا کہ اس وقت ادب
اور اس کا تقاضا یہ ہے احترام کا کہ امام کا نام سنتے ہی کھڑے ہو جائے. اچھا، اس چیز کا رواج خود ائمہ معصومین نے خود اس چیز کو رواج دیا تھا. 8ویں امام کے سامنے جب اللہم صلی علی محمد جب حضرت قائم کا تذکرہ آیا تو امام کھڑے ہو گئے، اپنے ہاتھ کو سر پر رکھا اور کہا اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ، پروردگار ان کا ظہور جلد فرما اور ان کے ظہور کو ہم پر آسان بھی فرما. آیت اللہ طالقانی نے ایک جملہ کہا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو امام کا نام سن کر کھڑے ہو جانے کا جو حکم ہے یہ فقط احترام کے لیے نہیں ہے، فقط احترام کے لیے نہیں، کیونکہ اس احترام میں تو تمام معصومین برابر کے شریک ہیں. اس میں تو پیغمبر اسلام بدرجہ اولیٰ جو امام زمانہ سے بھی یقیناً افضل ہے وہ شریک ہے، تو ان کا نام سن کر لیکن یہ حکم نہیں، تو امام زمانہ کا نام سن کے کیوں کھڑا ہوا جائے؟ فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ گویا کھڑا ہونے والا شخص یہ اعلان کرتا ہے کہ امام آپ کے قیام میں ہر ممکن مدد کے لیے آمادہ ہوں، اور میں گویا یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں آپ کی نصرت کے لیے ہر ممکن طور پر تیار ہوں، اور خالی زبانی طور پر ہی نہیں، میں عملی طور پر بھی تمام اقدامات کرنے کو تیار ہوں. اپنے کھڑا ہو کے گویا وہ یہ اعلان کرتا ہے. تو خالی یہ ہم زبانی قلابے ہم کو نہیں ملانے چاہیے امام زمانہ کی ظہور کے لیے، اور صرف زیارتیں پڑھ رہے ہیں اور امام ہم آپ کے لیے بے چین ہیں اور آنکھیں آپ کو تلاش کر رہی ہیں، لیکن کرا کچھ بھی نہیں رہے امام کے لیے، امام کے مشن کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا، ان کے آگے بڑھ کر کچھ ان کی ظہور کی راہ کو ہموار نہیں کیا جا رہا. امام کو کتنے ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی عالمی حکومت کے قیام کے لیے جو علم رکھنے والے ہوں گے، صاحب معرفت ہوں گے، اور فاسق و فاجر و بدکار تو نعوذ باللہ نہیں ہوں گے کہ امام ان کو مختلف عہدوں پر فائز کریں. ایسے افراد کی امام کو ضرورت ہوگی جو علم بھی رکھتے ہوں اور عادل بھی ہوں، گناہوں سے بھی بچتے ہوں. ایسے افراد کی تعداد میں اضافہ کر کے امام کو گویا مہیا کرنے والی بات ہے. یہ اسی وقت ممکن ہوگا کیونکہ علم اگر تقویٰ کوئی انسان حاصل کرنے کی کوشش کرے اور علم اس کے پاس نہ ہو تو وہ گمراہی کی طرف بہت آسانی کے ساتھ جا سکتا ہے. علم کو پھیلانا معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی ضرورت ہے جو امام زمانہ کے ظہور کے اندر مددگار ثابت ہوگی. اچھا، پھر اس کے بعد کہ کیا امام کا نام لیا جا سکتا ہے؟ پہلے تو میں امام کا نام سب کو پتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے ہم نام ہیں امام زمانہ. باقاعدہ مستدرک الوسائل میں جملہ روایت ہے کہ جو بھی قائم کے قیام سے پہلے ان کا نام لے گا گویا وہ ان کا منکر ہوگا. یعنی امام کا نام لینا ان کی قیام سے پہلے وہ ان کا منکر شمار ہوگا. آیت اللہ سیستانی نے بھی احتیاط مستحب کے خلاف قرار دیا ہے امام زمانہ کے نام لینے کو. لیکن بہرحال جب ہمارے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ بات پوچھی گئی کہ مولا پھر اس کو کس نام سے ہم مخاطب کریں، تو فرمایا کہ تم انہیں حجت آل محمد کہہ دیا کرو. اور باقاعدہ امام کی خود اپنی ایک توقیع کے اندر ہے جو مکتوب لکھے ہوئے آتے تھے امام کی طرف سے تحریری ہدایت نامے، اس میں یہ بات تھی کہ ملعون ہے وہ شخص جو لوگوں کی محفلوں میں ہمارا نام لیتا ہے. اچھا، کچھ روایات میں اتنی سختی آئی ہے کہ امام کا نام نہ لیا جائے، کچھ روایتوں میں جواز کا تذکرہ بھی آیا ہے، یعنی جائز ہے امام کا نام لینا. اب اگر حرمت اور جواز کی روایتوں کو جمع کیا جائے تو نتیجہ علماء نے نکالا کہ مقام تقیہ میں امام کا نام لینا یہ جائز نہیں. شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر کیونکہ ہمارا دور اس طرح کا دور ہے کہ اس میں اب ویسا تقیہ نہیں رہا جیسے کہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، تو اب امام کا نام لینے کی اجازت ہے. جب بھی تمام علماء موجودہ علماء کہتے ہیں امام کا نام آج کل کے دور میں لینے کی کوئی ممانعت نہیں. اچھا، پھر کیا امام کسی کو دکھائی دیتے ہیں؟ تو دیکھیے کبھی کبھار دیگر ائمہ کی زندگی میں ملتا ہے اور خود پیغمبر اسلام کی زندگی میں بھی ملتا ہے کہ اکثر پیغمبر لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو جاتے تھے. شب معراج کا تو خیر واقعہ ہے کہ سامنے سے گزرتے چلے گئے اور ان کو پتہ نہ چلا. ظہور جو امام کا جب غیبت صغرا کا دور تھا اس وقت کچھ لوگوں کو امام کا مقام معلوم تھا کہ امام کہاں ہے.
لیکن وہ امام کے جسم کو نہیں دیکھ پاتے تھے. کچھ روایتوں میں ہے کہ نہ مکان کا پتہ تھا اور نہ ان کے جسم کو کوئی دیکھ پاتا تھا. اور یہ جو ایک دماغ میں تصور ہے کہ جو نوابین اربعہ تھے، جو 4 امام کے جو نائبین گزرے ہیں، ان کو امام کی جگہ کا تو پتا تھا کہ امام کی رہائش گاہ کہاں ہے، لیکن وہ بھی امام کو دیکھ نہیں پاتے تھے. امام زمانہ کے متعلق جب یہ بات ہے کہ امام پیدائش کے دن سے غیبت میں. اچھا، بعض اوقات دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے، اور یہ جیسے کہ آج کل ہے بھی، کہ غیبت کبریٰ میں امام کا جسم بھی غائب ہے، نہ ان کی جگہ کا کسی کو پتا ہے، نہ امام کو کوئی دیکھ پاتا ہے. البتہ کبھی کبھار امام خود کچھ مخصوص لوگوں کو اپنا دیدار کرا دیتے ہیں، البتہ وہ پھر بھی ان کو پہچان نہیں پاتے. خود چھٹے امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قائم کی جو غیبت ہوگی نا، وہ حضرت یوسف کی غیبت کی طرح سے ہوگی. یعنی دوسرے الفاظ میں اصحاب کہف کی غیبت کی طرح سے نہیں کہ اصحاب کہف تو بس غائب ہو گئے، غار میں چلے گئے، بیرون دنیا سے ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں. کہا کہ حضرت یوسف کی غیبت کی طرح سے حضرت قائم کی غیبت ہے کہ اتنے عرصہ سالوں ساتھ رہنے کے باوجود بھی حضرت یوسف کے بھائی جب حضرت یوسف سے ملے تھے تو ان کو پہچان نہ پائے تھے، اگرچہ حضرت یوسف سامنے ہی موجود تھے. کچھ پتہ نہیں کہ امام زمانہ لوگوں سے ملتے ہوں، ان کے ساتھ رہتے ہوں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ یہ ہے امام زمانہ. اچھا، اسی طریقے سے البتہ بہت سے آج کل گمراہ لوگ اس بات کا دعویٰ کرنے لگے ہیں، اور یہ دعویٰ کرنے والے بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کتنے ایسے افراد سے تو میں ذاتی طور پہ ملا ہوں جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے، ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اچھا، امام رہتے کہاں ہیں؟ میں چند ایک صرف باتوں کا تذکرہ کر کے پھر اس کے اوپر آ جاؤں گا اپنے موضوع پر. دیکھیے، غیبت کبریٰ میں امام کے رہنے کی کوئی خاص مخصوص جگہ نہیں. امام کسی بھی شہر میں یا علاقے میں مستقل رہائش اختیار نہیں کرتے، اور امام نسبتاً غیر معروف رہ کر زندگی کو بسر کرتے ہیں. البتہ چند جگہ تو مسلم ہے کہ جہاں پر امام زمانہ پہنچے ہیں یا پہنچتے ہیں، جاتے ہیں. مکے میں، مدینے میں، نجف میں، کوفہ میں، کربلا میں، سامرہ میں، کاظمین میں، مشہد میں، میں، بغداد میں. یہ تو امام زمانہ لازمی طور پر ان جگہوں پر تو جاتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ جاتے رہتے ہیں، جاتے رہیں گے. البتہ کچھ امام کی ذرا مخصوص نشست گاہیں بھی ہیں. مسجد جمکران ہے، مسجد کوفہ ہے، نجف کا جو وادی السلام ہے اس میں جو مقام صاحب الامر ہے وہ امام کی مخصوص نشست گاہوں میں سے ہے. اس طرح حلہ میں مقام صاحب الامر ہے، وہ ہے. اچھا، ایک چیز اور اس میں بتا دی جائے، لوگوں کے دماغ میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ آخر امام جو ایک زندگی بسر کرتے ہیں تو امام کی جو ضروریات ہیں یہ کہاں سے، اور امام کے جو اخراجات ہوتے ہوں گے وہ کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ کیا امام ایک عام انسان کی طرح سے اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، دنیاوی ذرائع اختیار کرتے ہیں، یا خدا کی طرف سے الگ سے معجزانہ طور پر کوئی سہولت ان کو حاصل؟ تو علماء نے کہا کہ ممکن ہے کہ دونوں طرح سے ہو. امام بالکل ایک عام طور پر ہی اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت مریم کی طرح سے غیب سے ان کو بھی اس طرح سے رزق ملتا ہو، تو کیا تعجب کی بات ہے. البتہ امام کی رہائش گاہ کے متعلق جزیرے خضرہ والی روایت جو ہے، جس کو لوگ آج کل برمودا ٹرائنگل کو قرار دیتے ہیں، وہ بالکل ایک افسانہ اور من گھڑت چیز ہے. تمام علماء نے لکھا کہ یہ بالکل افسانہ ہے، اور جزیرے خضرہ والی جو روایت ہے وہ سند اور متن کے لحاظ سے بالکل ہی قابل اعتنا نہیں. اچھا، پھر ایک سوال ہے کہ کیا امام کے بیوی اور بچے ہیں؟ اچھا، کچھ روایات ایسی ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام عائلی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اور اس میں یہ بھی ہے کہ امام کے بیوی اور بچے ہیں، لیکن جو صحیح ترین روایات ہیں اس میں یہ ہے کہ امام کی کوئی اولاد نہیں ہے. اور اگر ہے بھی، بالفرض اگر ہو بھی، تو بھی خود امام کی ان اولادوں کو بھی یہ بات پتہ نہیں کہ ہم امام کی اولاد ہیں، کیونکہ طول عمر امام زمانہ کا معجزہ ہے، ان کی اولاد کا معجزہ نہیں. ان کے ازواج، اگر ان کی زوجہ کوئی ہوں، ان کا معجزہ نہیں. تو بہرحال کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے، کہا کہ زیادہ تر جو صحیح ترین روایت ہے کہ امام کے ہاں کوئی اولاد نہیں.
اچھا کچھ روایتوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں اولاد ہے، بلکہ ایک کتاب لکھی بھی گئی ہے امام زمانہ کے بیٹوں کے حالات پر، میرے پاس بھی فارسی میں ہے، البتہ یہ کہ بہرحال علماء نے کہا کہ جو روایات اس سلسلے میں ہیں وہ اتنی صحیح نہیں ہیں، کہ کوئی صحیح ترین آتھینٹک روایات کے اندر امام کی اولادوں کا کوئی تذکرہ نہیں۔ شیخ طوسی نے کتاب الغیبت میں مفضل ابن عمر سے چھٹے امام سے روایت ایک نقل کی۔ امام فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کی رہائش کا نہ ان کے فرزندوں کو وہ علم ہے اور نہ کسی اور کو۔ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ امام کے فرزند بھی ہیں، لیکن چھٹے امامی کی ایک اور روایت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بیٹا ہو، سوائے اس کے کہ جس کے بعد امام حسین اپنی قبر سے تشریف لے کر آئیں گے، زمان رجت کی طرف اشارہ ہے، بس اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہوگا، یعنی اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ روایت میں تو خیر بیٹے کا لفظ ہے، لیکن عام طور پر اولاد کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ ہر امام کا کوئی بیٹا ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ جس کے لیے ہمارے جد قبر سے اٹھ کر تشریف لائیں گے، بس اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہوگا۔ جب آٹھویں امام نے اس روایت کو ذکر کیا تو علی ابن حمزہ ایک راوی تھے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے میں قربان جاؤں امام آپ کے دادا کے سامنے بھی جب ایسا ہی ذکر ہوا تھا تو انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی تھی۔ تو بہرحال خیر اس تحقیق کے اندر جانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے ایک ویسے ہی ذکر کر دیا کہ مختلف تاکہ تھوڑا سا ایک تعارف امام کا آ جائے۔ ہاں زوجہ کے متعلق بھی کسی روایت کے اندر اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ امام کی کوئی اگر ہو بھی تو ہمارے علم میں کم سے کم نہیں۔ اولادوں کے سلسلے میں ایک تھوڑی سی بحث آئی بھی ہے، زوجہ کے سلسلے میں، کیونکہ وہی میں نے کہا کہ زوجہ کا یا کسی طول عمر کا معجزہ یہ امام زمانہ سے مخصوص ہے، ان کے کسی اور رشتہ دار سے مخصوص نہیں۔ تو اچھا پھر ایک سوال اور ہوتا ہے، کیا امام کو خود اپنے ظہور کے حتمی وقت کا علم ہے؟ تو روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امام کو بھی اپنے ظہور کا علم نہیں ہے، اور چھٹے امام یہ بیان فرماتے ہیں کہ خدا جب انہیں ظہور کرنا ہوگا تو خدا ان کو ظہور کا الہام کرے گا۔ امام کو جبھی امام کا ایک لقب منتظر بھی ہے، یعنی وہ خود بھی انتظار کر رہے ہیں اپنے ظہور کا۔ اچھا ایک اور روایت ہے جو چھٹے امامی سے ہے کہ پیغمبر اسلام کی جب رحلت کا وقت قریب آیا تھا تو پیغمبر کو پروردگار کی طرف سے ایک مکتوب ملا تھا، ایک مکتوب نازل ہوا تھا اور کہا تھا کہ محمد یہ میری طرف سے تمہارے خاندان کے نجیب اور پسندیدہ افراد کے لیے۔ پیغمبر اسلام نے جبریل سے پوچھا کہ یہ نجیب افراد کون ہیں؟ تو کہا کہ یہ علی اور ان کی اولاد ہے۔ مکتوب کے اندر علیحدہ علیحدہ رقعہ جات رکھے ہوئے تھے پیغمبر نے، اور ہر رقعے کے اوپر ایک مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ پیغمبر نے مولا سے کہا کہ علی اس میں سے جو مکتوب تمہارے لیے ہے اس کی تم مہر کو کھولو اور خدا کی طرف سے دی گئی ہدایات کے اوپر عمل کرو۔ اسی طریقے سے ہر امام کے دور میں وہ رقعجات سیلڈ اینویلپ جس کو ہم کہیں اپنے زبان میں، ہدایات کو لکھے ہوئے ہر اماموں تک منتقل ہوتے رہے، اور ہر امام نے اس کی مہر کو کھول کر اور اس کے اندر جو لکھی ہوئی ہدایات کے اوپر عمل کیا۔ کچھ علماء نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ سلسلہ جاری ہوتے ہوتے امام زمانہ تک پہنچا، اور ہو سکتا ہے کہ امام کو اس ہدایت نامے کے ذریعے اپنے ظہور کے وقت کا علم ہو سکتا ہے، وہ اس رقعے کے اندر جو اس طرح کی باتیں لکھی، اصول کافی کے اندر باقاعدہ یہ روایت ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ امام اس رقعے کے ذریعے اپنے ظہور کے حتمی وقت سے واقف ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہور سے پہلے قائم کی جو تلوار اور علم ہوگا اس میں خدا بولنے کی قوت کو پیدا کر دے گا، اور ایک آواز آئے گی، ولی خدا کے دشمنوں قیام کرو اور خدا کے دشمنوں کو قتل کرو۔ کافی میں بھی ہے، بہار میں بھی یہ روایات ہیں۔ اچھا اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا امام نے ظہور اب تک کیوں نہ کیا؟ تو دیکھیے ہر انقلاب کے کچھ خارجی اور داخلی عوامل ہوتے ہیں۔ اب آپ خود دیکھتی ہیں کہ جب تک ان اہداف، ان عوامل کو حاصل نہیں کیا جائے گا، جب تک کوئی بھی انقلاب بیکار ہوتا ہے، جب تک کہ مخصوص چیزوں کو پہلے حاصل نہ کر لیا جائے۔ خود دیکھتی ہیں آپ کہ جب حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر جب اٹھایا گیا تھا، اس کے 500 سال بعد پیغمبر اسلام پیدا ہوئے، اور پیدائش کے بھی 40 سال کے بعد اعلان رسالت کیا تھا۔
تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ بہرحال ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، اور ویسے بھی غیبت خدائی رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، ایک اور بات اور علماء نے بیان کی، ظہور کی امام کی کچھ علامات ہیں اور کچھ شرائط ہیں، لوگ آپس میں ان کو ملا دیتے ہیں۔ علامات جو ہوں گی نا وہ ظہور سے کچھ پہلے، اس سے کچھ قبل نمودار ہوں گی۔ اچھا، جبکہ ظہور سے براہ راست ربط ہے شرائط کا، علامات الگ ہیں، امام کے ظہور کی شرائط الگ ہیں۔ علامات ضروری نہیں کہ بیک وقت ظاہر ہوں، سالہ سال سے پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں علامات، اور کچھ آخری وقت سے مخصوص ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں بہت ساری علامات، جیسے کہ پچھلے 6 مہینے میں 70 سے زیادہ علامات پوری ہوئی، چند ایک کا تذکرہ آگے چل کے شاید آئے بھی۔ تو اور اسی طریقے سے جو علامات ہوں گی وہ پہلے نمودار ہوں گی اور جلد ختم ہو جائیں گی، جبکہ شرائط ظہور سے کچھ عرصے پہلے ہوں گی اور یہ پھر مستقل رہیں گی۔ اچھا، باقاعدہ ایک پاکستانی زائر چند سال پہلے مشہد میں ان کی خود امام زمانہ سے ملاقات ہوئی تھی، ایک پاکستانی زائر کی۔ امام سے ایک سوال پوچھا تھا انہوں نے، مولا یہ بتائیے کہ ہم تو آپ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، کیا آپ بھی ہمیں یاد کرتے ہیں؟ امام نے ایک جملہ کہا، اسی بے عادت، زائر کی سمجھ میں نہیں آیا، اور علماء کے پاس گیا وہ زائر اور ان کے سامنے یہ جملہ رکھا، تو علماء نے پھر اس کا صحیح طور پر ترجمہ کر کے بتایا کہ اس کے معنی یہ ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم کو وصیت کی گئی ہے بے عدد کہ تم میں سے ایک ایک کو یاد رکھیں، انڈیویجول 1 by 1 کو ہم یاد رکھتے ہیں، ہمیں باقاعدہ وصیت ہے اس بات کی۔ تو بہرحال یہ امام کی اتنی حد تک آ گئی، یعنی امام اتنے زیادہ کنسرن ہے کہ 1 by 1 جتنی خواتین یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، امام ان سے مکمل طور پر ان کے حالات سے واقفیت رکھتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں۔ اچھا، امام سے پہلے چند چیزوں کے متعلق اور بیان کر دیا جائے، پھر ہم فوراً بعد اس کے اوپر آ جائیں گے اپنے موضوع پر۔ سب سے پہلے تو ایک سفیانی کا خروج ہوگا۔ کچھ علماء نے کہا کہ اصل میں سفیانی ایک کردار کا نام ہے، یہ کسی کوئی فرد واحد پر منحصر نہیں۔ خود چوتھے امام کی ایک اصل میں ایک حدیث ہے جو اس سلسلے میں دلیل کے طور پر بھی پیش کی جاتی ہے کہ سفیانی کا جو خروج ہوگا نا وہ بالکل حتمی ہوگا، اتنا اور بتا دوں۔ اور امام نے فرمایا کہ ہر قیام کرنے والے کے مقابلے میں ایک سفیانی ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے تو یہ کسی کیریکٹر کا ایک نام ہوا، بہار کے اندر بھی روایت ہے چوتھے امام کی کہ ہر حق کے لیے قیام جو کرتا ہے اس کے لیے ایک سفیانی ہر زمانے میں۔ اچھا، خروج کے 9 ماہ کے بعد، یعنی سفیانی کا جب بھی خروج ہوگا اس کے 9 ماہ کے بعد اس کو وادی بیدا میں اس کے لشکر کو غرق کر دیا جائے گا۔ وادی بیدا مدینے کے قریب ہی ایک مقام ہے، اور جب حج کلاسز ہو رہی تھی تو میں نے وادی بیدا کی فوٹوگراف بھی دکھائی تھی، اور اس وقت بھی یہ بتایا تھا اور ارادہ ہمارا یہ بھی ہے آپ میں سے اکثر کی طرف سے، بہرحال ایک ہے کہ پہلے جو گروپ تھا جس کی حج کلاسز لی تھیں وہ ذرا ایک مختصر گروپ بھی تھا، لیکن اب کافی زیادہ تعداد مختلف گروپس کی ہو گئی، اور ان کی طرف سے بھی یہ ہے کہ حج کلاسز دوبارہ لی جائیں۔ اب ہمارے پاس سہولیات بھی کچھ پروردگار کے فضل و کرم